الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں معجزہ رسول قرآن پاک کا بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے لے لیا ہے۔ گزشتہ کتب توریت، زبور، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا تھا بلکہ اسی قوم پر چھوڑ دیا تھا، اسی لیے ان کی حفاظت نہ ہو سکی اور آج یہ کتب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ ہاں، تحریف شدہ کتب یہ آج بھی دستیاب ہیں جنہیں لوگوں نے اپنے اپنے ناموں سے شائع کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کرنا تھی، اس لیے اس کی حفاظت مخلوق کے بجائے خود خالق و مالک نے لے لی ہے، اور اس کی ایسی حفاظت ہوئی ہے کہ آج اس کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، مگر ایک حرف بلکہ زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور انشاءاللہ تا قیامت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے لے لیا ہے۔ جس کی حفاظت خود خدا کرے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بقول شاعر، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مشرق میں چلا جائے، مغرب میں چلا جائے، شمال و جنوب میں، غرض کے دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے، اس کو قرآن ایک ہی ملے گا۔ تراجم میں تو فرق ہوگا مگر اصل عبارت عربی پوری دنیا میں ایک ہی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اگر خدا نخواستہ دنیا میں موجود قرآن پاک کے تمام نسخے ختم کر دیے جائیں تو پھر بھی قرآن پاک محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ سینوں میں اتر گیا اور کاغذ قلم کا بھی محتاج نہیں ہے۔ آپ علماء کو چھوڑیں، کسی بڑے آدمی کو چھوڑیں، ایک گاؤں یا دیہات کے حافظ قرآن بچے کو کھڑا کر کے قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک سن سکتے ہیں۔ تو اس کی حفاظت کا بڑا بندوبست خدا نے کر دیا ہے۔ غرض کی دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، ان میں آسمانی کتب اور صحائف بھی شامل ہیں۔ یہ کتابیں لوگوں نے پڑھی، کچھ یاد کیا، کچھ یاد نہ کیا، جوں جوں زمانہ گزرتا گیا لوگ بھول گئے، کتابیں مٹ گئیں، مگر دنیا کی ایک واحد کتاب قرآن پاک ہے کہ انقلاب زمانہ کا شکار نہ ہو سکی۔ طویل وقت اور زمانہ گزر گیا مگر یہ اب تک اپنی اصل شکل و صورت میں باقی ہے اور لوگوں کو یاد بھی ہے۔ لوگ اسے ذوق شوق سے حفظ کرتے ہیں اور اللہ کی یہ کتاب سینوں میں محفوظ ہو گئی ہے۔ اسی طرح دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں جن کے بڑے اچھے اچھے مصنف ہیں، مگر ان سب کی کتابیں 2-4 بار پڑھی اور دل بھر گیا، مگر کتاب اللہ قرآن پاک 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، باوجود کہ سمجھ میں بھی نہیں آتی مگر پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ ہر بار پڑھیں تو ایک نیا مزہ اور نئی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو معجزے عطا فرمائے تو اس دور کے حساب سے عطا فرمائے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور جادوگری کا دور تھا، اسی دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا۔
تو اسی دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ ایک پہاڑی شق ہو گئی اور اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئی جسے دیکھ کر قوم دنگ رہ گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا، بڑے بڑے حکیم پائے جاتے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر پائے جاتے تھے جو کہ مرتے ہوئے مریضوں کو منٹوں میں بچا لیا کرتے تھے۔ اسی دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے اور مادر ذات کوڑیوں کو شفا دینے کے معجزے عطا فرمائے، جسے دیکھ کر قوم دنگ رہ گئی۔ جب باری آئی حضرت علیہ السلام کی تو اس دور میں چونکہ فصاحت و بلاغت، زبان و بیان اور شعر و شاعری عام تھی، عرب والے اپنے آپ کو عربی تیز زبان اور اپنے مقابل ساری دنیا کو عجمی یعنی گونگی زبان سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسی دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن نے اہل عرب کو چیلنج کیا کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب یا اس کی ایک سورت جیسی ایک سورت یا اس کی ایک آیت جیسی ایک آیت بنا لاؤ۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ وہ قوم جس کو اپنے زبان و بیان پر بڑا ناز تھا، جو کہ اپنے مقابل ساری دنیا کے لوگوں کو گونگا سمجھتی تھی، قرآن کے اس اعلان کے سامنے بے بس ہو گئی اور ایک آیت بھی بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور بہرحال خشک و تر کے تمام معاملات کا اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ نبیوں کے وصال کرتے ہی ان کے معجزے ختم ہو گئے، پر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک تا قیامت دنیا میں موجود رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس عظیم کتاب کو ہر دم اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، اس کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، میرے بعد تم جب تک دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان دونوں چیزوں کو تھاما تو دونوں جہاں کی کامیابیوں نے ان کے قدم چومے، کیسر و کسرا کے تخت و تاج کو انہوں نے تاراج کر دیا۔ اس کے برعکس ہم قرآن کو چھوڑ کر کتنے ذلیل و خوار ہوئے ہیں وہ ہر شخص جانتا ہے۔ بقول شاعر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ترقی عروج کے لیے ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو تھامنا ہوگا، اس کو صحیح معنی میں پڑھنا ہوگا اور اس پر صحیح معنی میں عمل کرنا ہوگا۔ خدا تعالیٰ بطفیل مصطفیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔